بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، لون لینا، بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کے لیے لون لیتے ہیں۔ کوئی گاڑی کے لیے لون لے رہا ہے، کوئی گھر بنانے کے لیے لون لے رہا ہے نا۔ بینک سے لون کی سہولت ہے، بینکیں عجیب عجیب آفر کرتی ہیں کہ ہم کم بیاج میں لون دے رہے ہیں، ہمارے بینک سے لے لو۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے، بلکہ بہت سے لوگ بزنس شروع کرنے کے لیے، اسٹارٹ اپ کے لیے بھی لون لیتے ہیں، اور لون لے کر بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، بڑے بڑے بزنس کر لیتے ہیں۔ علماء سے پوچھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ہم علماء سے مل کر بیٹھ کر ان کا وقت لے کر آدھا گھنٹہ بیٹھ لیں کہ ہمارا یہ بزنس اسٹارٹ کرنے کا یا بزنس کو بڑھانے کا ارادہ ہے، تو مفتی صاحب، مولانا صاحب، کیا ہم لون لے سکتے ہیں؟ حالانکہ بہت سارے لوگ کچھ ویڈیوز دیکھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے جہاں فائدے ہیں نا، وہاں نقصانات بھی ہیں۔ جس کی مرضی جو ویسے ویڈیو بنا رہا ہے، اور لوگ دیکھ کر وہ عمل شروع کر دیتے ہیں، کسی کو حلال کو حرام، حرام کو حلال، بس چل رہی ہے گاڑی۔ اپنے معتبر علماء سے معلوم کر لیں پہلے کہ ہم کن کے ویڈیوز دیکھیں، کون معتبر علماء ہے، کون صحیح بات بتاتا ہے، کون حق بات بتاتا ہے، کون گمراہی پھیلاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے معتبر علماء سے پوچھیں کہ فلاں فلاں لوگ ہیں، ہم ان میں سے کن کے ویڈیوز دیکھیں۔ خیر، یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اب یہ لون لینے کا کیا مسئلہ ہے؟ لون لینے کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو دوستو بزرگوں، اصولی اعتبار سے مسئلہ تو یہی ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، قرآن کی کئی آیتوں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سود لینا جس طریقے سے گناہ ہے، سود دینا بھی گناہ ہے۔ بیاج جس طریقے سے لینا گناہ ہے، بیاج دینا بھی گناہ ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہو۔ اب آپ نے اگر 1,00,000 روپے کا لون لیا ہے، 1,00,000 روپے کا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو 1,10,000 1,20,000 آپ کو چکانا ہے۔ تو یہ 10,000 20,000 اوپر آپ دے رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بیاج ہی تو ہے۔ تو بیاج جس طریقے سے لینا گناہ ہے، بیاج دینا بھی گناہ ہے۔ ہاں، مجبوری کے مسائل، ہم بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں، مجبوری کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ بہت سے مجبوری کے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر بیاج دینا جائز ہو جاتا ہے۔ لینا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے، لیکن بیاج کبھی دینا پڑ جاتا ہے۔ کوئی آدمی غریب ہے، فاقہ ہے، گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، یا کوئی بزنس بہت چھوٹا سا شروع کیا تھا اور وہی پریشان ہو گیا، اب وہ کرے تو کیا کرے، کوئی مزدوری بھی اس کو مل نہیں رہی ہے۔ اب یہ آدمی کہیں سے قرضہ لینے گیا، اس کو قرضہ مل نہیں پا رہا ہے۔ تو اب ایسا شخص اگر کسی مفتی صاحب کے پاس آ کر اپنی مجبوری سخت بتائے گا، اور مفتی صاحب کو لگے گا کہ ہاں تو مجبور ہے، تو پھر ایسی مجبوری میں تو ٹھیک ہے وہ کسی سے اگر بیاج پر پیسے لے لے، مطلب کسی سے لے لیے 10,000 روپے کہ ٹھیک ہے بھائی 11,000 مجبوری ہے تو دے دیں گے۔ تو ایسی مجبوری کے اگر مسائل ہوں تو اس کا الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ بلکہ الاشباہ والنظائر فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے جس میں فقہی اصول بیان کیے گئے ہیں، اس میں مشہور ایک عبارت ہے، مشہور وہ کیا ہے؟ یجوز للمحتاج الاستقراض بالربح، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، جس کو حاجت ہے، سچ مچ پریشانی ہے، تو وہ آدمی اگر بیاج والے پیسے لے لے، بیاج والے مطلب بیاجونے پیسے، ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں انٹرسٹ جس پر دینا پڑتا ہے، ایسے اگر پیسے لے لے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن کیا یہ اس کا بزنس کرنا، یا گاڑی لینا، 4 ویلر لینا، 2 ویلر لینا، یا مکان بنانا، کیا اس کی مجبوری ہے؟ کیا اس کے لیے گنجائش ہے؟ آپ علماء سے ملیں، علماء کو لگے گا کہ ہاں سچ مچ آپ کی مجبوری ہے تو علماء آپ کو اجازت دیں گے، اور علماء کو لگے گا کہ مجبوری نہیں ہے تو اجازت نہیں دیں گے۔ مجبوری میں بہت سی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے کسی بھی غلط کام کا ماحول اس طریقے سے بنا دینا کہ بھئی یہ تو جائز ہی ہے، اور اس کو پھر معاشرے میں رواج دے دینا، اور بالکل اس کو گناہ بھی نہیں سمجھنا۔ بہت سارے لوگ حرام کام کر لیتے ہیں اور حرام کو حرام بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ معاف کرے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی اسلام سے خارج ہو گئے؟ ایک ہوتا ہے گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرنا، اور ایک ہوتا ہے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی نہیں، اس کو حلال سمجھ کے کرنا۔ کسی حرام کام کو، ناجائز کام کو حلال سمجھ کے کرنا تو اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے، اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اتنے بڑے مسائل ہیں اس کے، اس لیے بہت سمجھنے کی چیز ہے میرے دوستو۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، چاہے معاملات کا ہو، لین دین کا ہو، خرید و فروخت کا ہو، بزنس کا ہو، تو اپنے معتبر علماء ہیں ان سے رابطہ کریں۔ اپنے معتبر علماء کے موبائل نمبر 2-4 کے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ جو بھی کوئی مسئلہ ہے ان سے رابطہ کریں۔ جو بھی چیز ہمیں پوچھنا ہو، شریعت کا، حلال کا، حرام کا، عبادات کا، معاملات کا، ان سے ملیں۔ لون لینے کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل اصل میں یہ فیشن بن گیا ہے، گاڑیاں بھی لون پہ اٹھا لے رہے ہیں، 2 ویلر 4 ویلر، بزنس، ہوم لون، اور پتہ نہیں کون کون سے لون، سونا چاندی رکھ کر گروی رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے پیسہ لاتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی بیاج دے رہے ہیں۔ گولڈ لون، بہت ساری چیزیں لون کی چل رہی ہیں مارکیٹ میں۔ اس لیے میں کہوں گا، میں یہاں پر ہر لون کے بارے میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، بس میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لون اگر اٹھانا چاہتے ہیں، لون لینا چاہتے ہیں، تو اپنے معتبر علماء سے ملیں، ان سے پوچھیں کہ کیا میرے لیے جائز ہے، کیا چیز میرے لیے ناجائز ہے، کیا میرے لیے لون لینا درست ہے، حلال ہے، حرام ہے، وہ سب آپ کو علماء تشریح کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ
علماء پر ہمارے اعتماد کو بحال کرے، علماء سے ہمیں اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق دے، تاکہ ہم صحیح سنت اور شریعت پر موت تک چلتے رہیں۔